اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ملاقات امام زمانہ علیہ السلام، درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ماہ شعبان کی بابرکت ساعتوں میں اس سے بہتر موضوع کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لانے والی شخصیت اور زمانے کی آخری حجت پر گفتگو کریں، اور جیسے جیسے غیبت کا زمانہ طولانی ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے آپ کے منتظرین کی تڑپ میں، خواہش اور تمنا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ دلوں کو گرمانے کے لیے اور امام کے ظہور کے لیے جو انگیزہ ہے، جو شوق ہے، جو تجسس ہے، اس کو مزید بڑھایا جائے تاکہ جو نا امیدی، مایوسی کسی فضا ماحول میں پھیل رہی ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ ہماری آج کی گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلا حصہ امکانات ملاقات امام زمانہ، یعنی کیا ممکن ہے امام سے ملاقات، جو ایک سوال ہمیشہ سے اٹھایا جاتا رہا ہے کہ کئی روایتوں میں آیا ہے کہ ہم سے ملاقات کرنے والے کو، ہمارا مشاہدہ کرنے والے کو جھٹلاؤ، تو کیوں کر ممکن ہے امام سے ملاقات۔ نمبر دوسرا سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر ممکن ہے تو کس طرح، روبرو، دو بدو، خواب میں، عالم ارواح، سیر و سلوک کی منازل میں۔ تیسرا سوال، کیا اوصاف ہونی چاہیے، کیا صفات ہونی چاہیے ایک منتظر کی، ایک ملاقات کے متمنی کی، اور آخر میں کس حیثیت میں انسان امام کی ملاقات کر سکتا ہے یا ان کی ٹیم میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو آئیے پہلے سوال کی طرف کہ کیا پہلا حصہ یعنی امکانات ملاقات امام زمان، اور اس میں پہلا حصہ کہ کیا امام سے ملاقات ممکن ہے۔ یہ سوال غالباً اس توقع کے نتیجے میں پیدا ہوا کہ جو آخری سفیر علی بن محمد سمری کو امام نے لکھی، ان کے انتقال سے 6 دن پہلے امام نے لکھا کہ تم آج سے 6 دن کے بعد انتقال کر جانے والے ہو، لیکن دیکھو اپنے بعد کسی کو ہمارا نائب نہیں بنانا۔ آپ کو معلوم ہے غیبت صغریٰ میں 4 نائبین تھے، نواب اربع جن کو کہا جاتا ہے، جو امام سے ملاقات کرتے اور امام کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے، اور وہ احکامات ایسے ہی حجت ہوتے کہ جیسے امام نے خود لوگوں کے سامنے آ کر کہے ہوں۔ کہا کہ تم 6 دن کے بعد انتقال کر جانے والے ہو، لیکن دیکھو اپنے بعد کسی اور کو نائب نہ بنانا، کیونکہ اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو رہا ہے، اور ہمارا ظہور خدا کے اذن سے ہی ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگوں کے دل قساوت سے اور زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ قساوت یعنی سختی، شقی القلبی۔ اگر کوئی شخص ندائے آسمانی سے پہلے اور سفیانی کے زمین میں ظہور سے پہلے ہماری ملاقات کے مشاہدے کو درک کرے یا دعویٰ کرے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ اگر ہم اس توقع کو، امام کے اس فرمان کو پس منظر میں رکھ کے دیکھیں تو ہم اس نتیجے پہ بآسانی پہنچ سکتے ہیں کہ امام کی ملاقات کا مطلقاً انکار نہیں، بلکہ بحیثیت سفیر، بحیثیت نائب، جس طرح 4 نائب گزرے ہیں، امام سے ملاقات کا دعویٰ ہے جو کہ جھٹلانے کا حق رکھتا ہے۔ ہاں، اگر امام ویسے ہی کسی سے ملاقات کر لیں،
سلام دعا کر لیں، کسی کی مشکل کو حل کر لیں نظر آئے بغیر یا نظر آ کر، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کیوں کہ امام تو بنے ہی زمین والوں کے لیے، زمین میں خدا کی آخری حجت ہے، وہ انسانوں ہی کے لیے بنے ہیں، انسانی جیسا گوشت پوست رکھتے ہیں، تو کیا وہ آسمان والوں کو نظر آئیں گے؟ ان کو زمین والوں کو ہی نظر آنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ غیبت میں ہیں، کسی مجبوری مصلحت خداوندی کے تحت اور مناسب وقت میں ظہور کریں گے، لیکن گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً انسانی ضرورت، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ضرورت کے تحت، وہ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں تاکہ یکسر لوگ ان کی آمد، ان کے ظہور سے مطلقاً مایوس نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں ایک روایت جو غیبت نعمانیہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملتی ہے، وہ یہ کہ امام زمان زمین پر استوار ہیں، راہ چلتے ہیں، گھروں میں داخل ہوتے ہیں، مشرق و مغرب کی گردش میں رہتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، لیکن کوئی ان کو نہیں دیکھتا۔ عمومی طور پہ لوگ ان کو نہیں دیکھتے، کبھی کبھی وہ نظر بھی آ جاتے ہیں بہرحال۔ تو انسان بالکل، امام بالکل اسی طرح جس طرح انسان گلیوں میں، کوچوں میں، شاہراہوں میں گھوم پھر رہا ہے، گھروں میں آ جا رہا ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ان کو حل بھی کر رہا ہے، اس طرح امام بھی کرتے ہیں۔ اور امام چونکہ ولایت تکوینی کے حامل ہیں، امام چونکہ حجت خدا ہیں، امام چونکہ 12ویں اور آخری کڑی ہیں اس ناطے، تو ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہراً خلافت، ظاہراً حکومت، ظاہراً اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں، اور وہ لوگوں کی اسی طرح مدد کر رہے ہیں جس طرح امام ششم کے قول کے مطابق سورج بادلوں میں چھپ کر روشنی دے رہا ہوتا ہے، کم صحیح لیکن بہرحال راستہ دیکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب آئیے اس طرف اقسام کس طرح، دوسرا سوال کہ امام سے ملاقات ممکن ہے۔ ایک طریقہ خواب کے ذریعے، اور یہ کوئی اچنبے حیرت انگیز بات نہیں، ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مر چکے ہیں، جو زندہ ہیں، جو غائب ہیں، جو ظاہر ہیں، جو معصوم ہیں، غیر معصوم ہیں، تو خواب کسی کو بھی کسی بھی قسم کا آ سکتا ہے۔ اور یہ تو ہوتا ہے کہ خواب 3 طریقے سے ہوتے ہیں، جیسے روایت میں آیا ہے، انسان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، رحمان کی طرف سے۔ تو یہ یقیناً خواب رحمان یعنی خداوند قدوس کی طرف سے ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان خود جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے وہی خواب میں نظر آتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بہت زیادہ تڑپ رکھتا ہے امام کے بارے میں، تو وہ انشاءاللہ ضرور امام کو کم از کم خواب میں تو دیکھے گا۔ ایک اور طریقہ امام کو دیکھنے کا وہ ہے روحانی طور پہ دیکھنا، باطنی آنکھ سے مشاہدہ کرنا، اور یہ عرفان اور سیر سلوک کے حامل افراد کے لیے ہی ممکن ہے، جو کہ عام عوام کی ناقص عقل سے ماورا ہے، اور یہ موضوع بحث بھی نہیں۔ تیسری قسم اہم ترین قسم ہے، یعنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم در و دیوار کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں۔ یہ ملاقات جو کہ حقیقی یا ظاہری آنکھوں سے ہوتی ہے، 2 طریقے سے ممکن ہے۔ ایک تو یہ کہ جب امام کو آپ دیکھیں تو پہچان لیں کہ یہ امام ہے، اور امام کی حیثیت میں ان سے گفت و شنید ہو، اور دوسرا یہ کہ جب امام کو دیکھیں تو آپ نہ پہچانیں، بعد میں پہچانیں، یا بالکل ہی نہیں پہچانیں کبھی بھی۔ تو ایسے واقعات جن میں امام ظاہری آنکھ سے دیکھے گئے اور پہچان لیے گئے کم ہیں۔ اس کے بعد وہ واقعات ہیں کہ جب امام اپنے جانے کے بعد اپنی موجودگی کا اظہار کرواتے ہیں، اور سب سے زیادہ واقعات وہ ہیں جو یقیناً قرطاس کی نظر نہ ہوئے، لوگوں نے نہ سنے، کہ امام کے جانے کے بعد بھی کسی کو پتہ نہ چلا، اور آج تک پتہ نہ چلا کہ یہ امام تھے۔ تو امام بھی ضرورت کے مطابق اپنی زیارت کرواتے ہیں،
بعض اوقات شناسائی کے بغیر ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بعض اوقات شناسائی ضروری ہوتی ہے، اور بعض اوقات امام بغیر تعارف کے ہی اس شخص سے بچھڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے دلچسپ واقعات ان تینوں سے متعلق تواریخ میں لکھے ملیں گے، اور چند واقعات ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اس نشست میں پیش کریں گے۔ تیسرا سوال اس ضمن میں جو پیدا ہوتا ہے، ہر شخص یقیناً امام کا ماننے والا، چاہنے والا، اس بات کا متمنی ہے کہ امام کو دیکھے، تو وہ اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرے، کیا کوالیفیکیشن، کیا قابلیت پیدا کرے کہ امام اس کو نظر آئے۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ امام کی ملاقات کے لیے کسی بہت زیادہ علمیت کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں۔ امام کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے جس کا تعلق انسان اور انسان سے ہے۔ یعنی روایتوں میں جن 3 اہم صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے امام کی ملاقات کے حوالے سے، نمبر 1 سخاوت، انسان کو سخی ہونا چاہیے۔ سخی نہیں ہوگا تو وہ امام کی طرح لوگوں کی مدد نہیں کر سکے گا۔ سخاوت یعنی لوگوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ عطا کرنا، اور آپ کے پاس موجود چیز سے زیادہ دینا اس کو۔ نمبر 2 بخشش، یعنی اب وہ درگزر سے کام لینا جو انتہائی مشکل کام ہے، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مسلسل زیادتی کر رہے ہیں، مسلسل ظلم کر رہے ہیں، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن یہ ائمہ کا وتیرہ ہے، معصومین انبیاء کا طریقہ ہے، روش ہے کہ وہ ہر شخص کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، اس طرح امام، ائمہ، معصومین انبیاء بھی رحمت بھری شخصیت کے مالک ہوتے تھے۔ تیسری چیز ہے خیر خواہی، ویل وشر ہونا، کسی کا خیر خواہ ہونا، کسی کی بھلائی سوچنا۔ بہت کم لوگ ہیں، عموماً ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں، ان سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، یہ اجنبی ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ دشمن ہیں، ان سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو دشمنوں کی تو کبھی ہم خیر خواہی نہیں چاہتے، اجنبیوں کی کبھی چاہتے ہیں کبھی نہیں۔ جان پہچان میں بھی اس طرح خیر خواہی کہ یہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دیں گے۔ حالانکہ امام کو جو خیر خواہ ہوتا ہے وہ بالکل غیر جانبدار ہوتا ہے، بے لاگ ہوتا ہے، نیوٹرل ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا جان پہچان کا ہے یا اجنبی ہے، اس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے یا میرا دشمن ہے۔ تو 3 چیزیں، سخاوت، بخشش اور خیر خواہی، ان تینوں کا تعلق معاملات سے، عبادات سے نہیں، یعنی انسان کا انسان سے تعلق۔ اور یہ کوئی اچنبھے کی بات بھی نہیں، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب خود امام کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کو عدل سے ایسے بھر دیں گے جیسے یہ ظلم سے بھری ہوگی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دنیا کو، زمین کو ایمان سے ایسے بھر دیں گے جیسے کہ یہ کفر سے بھری ہوئی تھی، لیکن عدل سے بھرنے کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام فقط مومنین کے لیے نہیں، غیر مومن عام مسلمانوں کے لیے بھی آ رہے ہیں، غیر اہل اسلام کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ تو کافر ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، خود اپنا چاہنے والا ہو، ہر کسی کو ظلم سے نجات دلائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی تڑپ میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ ایک نجات دہندہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو ہمارے امام سے مروی ہے کہ امام کے ابدال یعنی خصوصی لوگ جو امام کے ساتھی ہیں، امام کے ابدال جنت میں اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں داخل ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کی رحمت، اپنی سخاوت، سلامتی ایمان اور مہربانی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق بھی انسان کی عبادت سے نہیں ہے۔ خدا کی رحمت یہ تو سب سے اہم چیز ہے، کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر سخاوت جس کا بھی تذکرہ ہوا،
اس کے بعد سلامتی ایمان، کہ ایمان میں کوئی دراڑ شک کی شبہ کی نہ آئے، بااستقامت میں لغزش نہ آئے، اور مہربانی لطف و کرم عام انسانوں سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام سے ملاقات کے لیے بہت زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ، بہت زیادہ علم، عبادات اور زحمتوں کی، جسے کہتے ہیں کہ ایک لمبی جست اور مستقل دور پر کسی بڑے مقام پر رہنا ضروری نہیں، فقط لوگوں کا خیر خواہ ہونا، لوگوں کا بھلا چاہنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو مدد کریں، آپ فقط رہنمائی کر دیں۔ کسی نے قرض مانگا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے اس شخص کی طرف رہنمائی کر دی جو قرض دے سکتا ہے۔ مخروص شخص کے آپ ضامن بن گئے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، کسی جونیئر کو، بچے کو، اپنے قدردان کو، عقیدت مند کو نصیحت کر دی، رشتوں ناتوں میں اپنی ضمانت دے دی، یعنی کسی بھی طریقے سے کسی بھی انسان کی رہنمائی اور بھلائی، کم از کم کچھ نہیں تو دعا ہی کر دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کسی شخص کے لیے۔ اور یہ تو ہے روایتوں میں کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے سب سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اسی ضمن میں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ خیر خواہی، بھلائی اور دوسروں کی مدد یہ پرائم فیکٹر ہے، سب سے اہم بات اور شرط کہ جو امام سے ملاقات کے لیے ضروری ہے۔ اوصاف کے بعد اقسام کے بعد اوصاف کے بعد آخری سوال کہ انسان کس حیثیت میں امام کے ساتھ، امام کی ٹیم میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے جو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی سی روایت کہ امام کی گوشہ نشینی ناگزیر ہے، اور جب وہ اپنے مسکن سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ 30 ان کے حامی اور ناصران ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ روایت ہے۔ ایک اور جگہ امام کی ٹیم کو کچھ اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے کہ امام کے جو قریب ترین رفقا ہیں وہ 4 ہیں، جن کو ہم اوتاد کہتے ہیں، جن کے نام بھی مختلف جگہوں پہ درج ہیں، اور وہ یہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام جو پانی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی، قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے، کچھ روایات کے مطابق یہ نبی ہیں۔ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر میں شامل ہیں اور اٹھا لیے گئے ہیں، اب تک غائب ہیں، اور امام کے ظہور کے وقت ظہور کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یعنی امام کے ناصروں میں سے ایک ناصر۔ نمبر 3 حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے پیغمبر ہیں، قریب اور جو خود غیبت میں چلے گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت میں ہیں اور امام کی نصرت کے لیے موجود ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت میں ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ جنت میں نہیں بلکہ وہ امام کے ساتھ ان کے اوتاد میں شامل ہیں۔ نمبر 4 حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام نمبر 4، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام پانی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ طائف کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیاس علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے گفت و شنید کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے ہیں۔ یہ 4 اوتاد ہیں۔ تو یہ تو سیٹیں ریزرو ہیں، جیسے آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو ریزرو کا ایک کارڈ رکھا ہوتا ہے، یہ اس ٹیبل پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے چاہے وہ خالی کیوں نہ نظر آئے۔
اس کے بعد جو سیٹ ہے وہ ابدال کی ہے، جو 40 کے عدد میں ہے، جن کا تذکرہ لفظ ابدال لے کر روایتوں میں آیا ہے، جن کی خصوصیات ابھی آپ کو بتائی گئی۔ 40 کی تعداد میں یقیناً یہ بھی بہت بڑی شخصیت کے حامل ہوں گے، لیکن جیسے کہ کہا گیا کہ وہ اوصاف جو کہ امام کے ساتھ ہونے میں اور ان کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے، ان سے ملاقات کے لیے ضروری ہے، وہ وہی ہیں جو ابھی بتائے گئے ہیں کہ جو لوگوں کی مدد اور ان سے مہربانی کے ساتھ پیش آنے کے ضمن میں ہیں۔ اس کے بعد 70 نجبہ نون جیم بے الف، یعنی سب سے بہترین بلند بالا مقام اوتاد کا جو 4 کی عدد میں ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ 40 کی تعداد میں ابدال، اور تیسرے نمبر پہ نجبہ جو کہ 70 کی تعداد میں ہے، اور آخر میں صالحین جو کہ 360 کی تعداد میں 360۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ نے 9th-10th میں جیومیٹری کی ہوگی، ٹریگنومیٹری، آپ ڈی رکھ کر اینگل بنایا کرتے تھے، یعنی 45 کا 90 کا 180 کا 180 میکسیمم اینگل ہوتا تھا جو ڈی پہ بنتا تھا۔ اس ڈی کو آپ الٹا کرتے تو 180 اور بنا سکتے ہیں ہم نیچے کی طرف، تو ایک دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اس دائرے میں کتنے اینگل ہو گئے، 180 پلس 180 360 ڈگری ہو گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو 360 ٹائم زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے دنیا کو 360 پارٹس میں، جس طرح پزا آپ کاٹتے ہیں 4 پھر 8، اس طرح آپ اس کو 360 کاٹ لیں ایک ڈگری کرتے کرتے۔ تو ٹائم زون اگر آپ دیکھیں آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ یا 2.5 3 3.5 وغیرہ وغیرہ۔ تو منیمم جو ڈفرینس ہوگا 15 منٹ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، 20 منٹ، جو ٹائم زون کا ڈفرینس ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے کا۔ تو آدھے گھنٹے کے ڈفرینس پہ یہ سب ٹائم زون موجود ہے جس میں کئی ممالک آ جاتے ہیں۔ تو اب بہرحال عین ممکن ہے کہ جس طرح سائنسدانوں نے پوری دنیا کو 360 ڈگریز میں ڈیوائڈ کر دیا اکارڈنگ ٹو ٹائم زون، ہر زون کا ایک نمائندہ ہو، صالح فرد ہو، اور وہ جواب دہ ہو اپنے اسے اوپر نجبہ، اور وہ جواب دہ ہو اپنے سے اوپر اوتاد، اور وہ جواب دہ ابدال، اور وہ جواب دہ ہو اپنے سے اوپر اوتاد۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو 360 صالحین ہیں، ان صالحین کے نیچے بھی کچھ افراد ہوں جن سے وہ کام لیتا ہو کہ بھئی یہ فلاں چیز فلاں کو پہنچا دو، یا فلاں جگہ جا کر فلاں کو یہ بات بتلا دو، فلاں شخص فلاں جگہ کھڑا ہے اس کو راستے میں رہنمائی کر دو، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان اوتاد میں نہیں تو ابدال نہیں تو نجبہ نہیں تو صالحین نہیں تو صالحین سے کنیکٹڈ مربوط کسی شخص کی جگہ ہو۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو امام زمانہ کسی کام کے لیے کہیں اور آپ وہ کام امام کے توسط سے انجام دیں تو کوشش کریں کہ جو اوصاف روایات میں بتلائی گئی ہیں ان اوصاف کو پیدا کریں، جو کہ مشکل کام نہیں، اپنی حیثیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اپنی حیثیت میں رکھتے ہوئے جتنا لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کریں، اور یہ نہ کہیں کہ میں بزی ہوں، بہت مشکل ہے۔ امام جو ہے مصروف ترین دن گزارنے کے باوجود مصروف ترین رات گزارنے کے باوجود جو عبادتوں سے بھرپور ہوتی تھی، راتوں کو اٹھ کر روٹیاں کھانا لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور یہ سے میں نے کہا آپ کو بتایا، ضروری نہیں کہ آپ پرسنلی کسی کے پاس جا کر مدد کریں، فون پر میسج پہ اور کسی کے تھرو یا کچھ دے کے مدد نہیں، فقط یعنی مالی امداد، نصیحت، مشورہ اور واعظ اور صحیح فیصلہ بھی آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ امام کی ٹیم کے ارکان اور اوصاف آپ کو بتلائے گئے، اور کیوں کر ممکن ہے اور کس طرح ممکن ہے اس میں بھی گفتگو ہوئی۔ آئیے اب ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ان واقعات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جن میں لوگوں نے امام سے ملاقات کی، چاہے خواب کی صورت میں، چاہے سامنے روبرو کی صورت میں، تاکہ ہماری جو
تمنا ہے اس کو جلا ملے، اور ہم بھی اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں کہ امام ہم سے ملاقات کریں، ہم ان کی زیارت کر سکیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ امام سے ملاقات کے لیے ہم ملاقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں سہولت کے لیے۔ مراکز مہدویت، یعنی وہ مراکز جو امام زمانہ سے منسوب ہیں اور وہاں پہ امام نے اور اس حوالے سے امام نے کسی سے ملاقات کی۔ نمبر 2 خواص سے ملاقات، یعنی علماء، مجتہدین، مراجع۔ اور نمبر 3 عوام، عام آدمی سے ملاقات۔ تو مراکز مہدویت یعنی وہ جگہیں جو امام سے منسوب ہیں، ان کی 2 اقسام ہیں۔ ایک تو کوئی جگہ اور ایک باقاعدہ کوئی مسجد۔ کوئی جگہ مثلا مقام امام زمانہ جو مسجد سہلہ میں ہے، مقام امام زمانہ جو وادی سلام میں ہے، مقام امام زمانہ جو طیبہ مدینہ میں ہے، مقام امام زمانہ ذی طوا نامی جگہ جو کہ مکے میں ہے، مقام امام زمانہ کوہ رضوا یا رضوان جو ایک پہاڑ کی صورت میں مکے اور مدینہ کے درمیان ہے، اور ایک کچھ لوگوں کے مطابق جزیرہ خضرہ۔ لیکن ان سے ہٹ کر جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وہ مساجد جو امام زمانہ سے منسوب ہیں، اور اس حوالے سے امام نے لوگوں سے ملاقات کی۔ سب سے پہلے سب سے مشہور، سب سے معتبر مسجد سہلہ، جس کو جناب سہیل نے تعمیر کیا ہے، شاید اسی وجہ سے اس کا نام سہلہ پڑا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بڑی بڑی مشکلیں آسانی سے، یعنی سہل اندازی سے حل ہو جاتی ہیں، شاید اس لیے اس کا نام سہلہ ہے۔ لیکن بہرحال خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت کے مطابق کہ مسجد سہلہ کا مقام مسجد کوفہ سے کچھ کم نہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہاں لوگوں کی ملاقات امام زمانہ سے ہوتی ہے، اور ایک اس وجہ سے کہ یہاں پر معجزات دیکھے گئے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک وجہ یہ ہے کہ یہ خود مسجد کئی معتبر اور مقدس مقامات کا مجموعہ ہے، اپنے اندر ان کو سموئے ہوئے ہے۔ مثلا مقام صالح، مقام ابراہیم، مقام یونس، مقام ادریس، مقام امام زین العابدین اور مقام امام زمانہ علیہ السلام۔ درود پڑھ دیں محمد۔ تو یہاں پر یہ شخصیات یا تو رہتی تھیں یا انہوں نے آ کر یہاں پر عبادت کی، نماز پڑھی یا کسی سے ملاقات کی۔ تو اتنی ساری معتبر مقدس جگہیں جو خود مسجد سہلہ کے اندر موجود ہیں۔ اور مسجد سہلہ کے حوالے سے ایک وظیفہ بہت مشہور ہے کہ اگر آپ 40 شب جمعہ شب بدھ وہاں گزاریں تو امام سے ملاقات سے سرشار ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک شخص جو اپنے باپ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا اور خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار آمادہ رہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شب بدھ وہ مسجد سہلہ میں گزارتا۔ یکایک اس نے جانا بند کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اب تم کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے واقعہ سنایا کہ میں مسجد سہلہ جایا کرتا تھا، اور آخری بدھ یعنی 40واں بدھ جب آیا تو مجھے ذرا دیر ہو گئی، باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور میں جو ہوں نکل کھڑا ہوا، رات کا وقت ہو چکا تھا، خطرہ تھا کہ کوئی مجھے لوٹ نہ لے۔ راستے میں ایک عرب گھڑ سوار نظر آیا جو میرے قریب آیا، میں سمجھا شاید کوئی لوٹنے والا ہے، میں محتاط ہو گیا، لیکن آنے والے نے بہت ہی نرمی سے پوچھا کہ تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا میرا مسجد سہلہ کا قصد ہے، یعنی مسجد سہلہ جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ تو یہ کہ پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو، بتایا کہ امام سے ملاقات، اور ایک جگہ ہے کہ خود ہی اس شخص نے جو عرب نجات لگ رہا تھا کہا کہ علیہ کا بھی، یعنی کہ تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق ہے، تم
اپنے باپ کی خدمت کرو اور میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں اپنے باپ کے حوالے سے. اور یہ بھی کہا کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں. کہا کہ دیکھو اپنی جیب میں کچھ ہوگا. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے. پھر کہا سختی سے. تو اس نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو کشمش نظر آئی کہ جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے خریدی تھی اور وہ بھول گیا تھا دینے. اور پھر یہ کہہ کہ وہ شخص اور نجات گھڑ سوار غائب ہو گیا. پتہ چلا بعد میں کہ یہ امام زمانہ تھے. وہ شخص واپس آیا اور پھر اپنے باپ کی خدمت اور زیادہ شد و مت سے کرنے لگا کہ میرے امام کو یہ بھی گوارا نہیں کہ فقط ایک رات کے لیے ہی صحیح میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاؤں. تو یہ بھی ایک میسیج ہے ہمارے لیے. جیسے بھی کہا گیا لوگوں سے مہربانی سے پیش آنا. تو سب سے زیادہ مہربانی کا استحقاق کون رکھتا؟ ہمارے خود اپنے والدین. تو اگر امام سے متعلق کوئی وظیفہ کوئی ذمہ داری بھی چھوڑنی پڑے تو آپ چھوڑ دیں، لیکن اپنے والدین کی خدمت بجا لائیں. سب سے زیادہ حق ان کا ہے. تو اگر آپ یہ بھی انجام دیں تو سمجھ لیں امام آپ سے خوش ہیں، آپ سے ملے بغیر. یا انشاءاللہ کبھی کسی نہ کسی وقت امام آپ سے ملاقات کر لیں گے. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو امام سے ملے وہ اپنے وقت کا سب سے معتبر شخص بن جائے، اور امام جس سے نہ ملے وہ کوئی عام سا شخص ہو یا رتبے میں کم ہو. تو ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں، علماء، عابدین، صالحین، جو اپنے اپنے وقت میں بہت مقدس لوگ تھے، لیکن امام کسی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ یا ان کا تقوی جو ہے کم ہو گیا. امام جس سے ضروری سمجھتے ہیں بس اس سے ملاقات کرتے ہیں. اس میں بھی امام کی مصلحت ہے. بلکہ اس میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک عالم دین نماز پڑھایا کرتے تھے، اور کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ اب وہ جیسے ان جیسے صاحب کیسے ملیں گے، چلو ان کے بیٹے کو امام بنا دو، پیش امام. اچھا بیٹا جو تھا وہ بہت زیادہ شغف نہیں رکھتا تھا علم دین میں، امامت، پیش امامت میں. اس نے تو پہلے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے بہت اصرار کیا. تو اس نے کہا چلو بننے میں کیا حرج ہے، نماز ہی تو پڑھانی ہے. اب اس کو مسائل نہیں معلوم، نماز بھی بہت زیادہ مسائل سے آشنا نہیں تھا وہ، لیکن اس نے پیش امامت کا جسے کہتے ہیں کہ وہ لے لیا عہدہ. لیکن اس کو جلدی احساس ہو گیا کہ میں جو ہوں وہ اس عہدے کے قابل نہیں. ایک دفعہ اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ سے سوال کیے، شرمندہ ہوا، اور وہ مسجد، وہ گھر، وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا. اب راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ شخص، وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں اس لڑکے سے، بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ میں پیش امام بنایا گیا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کے قابل ہوں. چنانچہ میں یہ جگہ، یہ عہدہ، یہ منصب، کام چھوڑ کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم اپنی قابلیت میں اضافہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا میں کیسے کروں، مجھے نہیں معلوم کہ کون میری اس میں مدد کرے گا. انہوں نے کہا فلاں جگہ جاؤ، فلاں گاؤں میں، فلاں مدرسے میں فلاں استاد ہیں، اور ان سے کہو کہ وہ تم کو پڑھائیں. اب یہ گئے، یہ شخص گیا لڑکا، اور جو جگہ بتائی تھی وہ گاؤں، وہ مدرسہ، وہ استاد. تو استاد نے کہا کہ بھائی جو تم کتاب پڑھنا چاہتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. اب یہ واپس آیا، اس راستے میں پھر وہی بزرگ ملے. کہا کہ ان سے کہنا وہ کتاب فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے آپ کے کمرے میں. یہ واپس گیا، کہا کہ جس کتاب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں پڑھا سکتے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے. اب یہ استاد اٹھے کہ بھئی اس کو کیسے معلوم. کتاب نکالی، پتہ چلا کہ واقعی یہ کتاب موجود تھی. انہوں نے پڑھانا شروع کیا. پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ میری یہ کتاب فلاں جگہ رکھی ہے؟ انہوں نے کہا راستے میں ایک بزرگ ملے تھے. اب انہوں نے مزید پوچھا تو وہ استاد، وہ شخص سمجھ گیا کہ اس لڑکے کو جو ملنے والا بزرگ شخصیت، جو شخصیت تھی وہ کوئی اور نہیں، امام زمانہ تھے. اللہم صلی علی. اب جو ہے اس استاد نے اس لڑکے سے کہا کہ جاؤ ان بزرگ کے پاس اور یہ کہو کہ میں بھی آپ کی زیارت سے شرفیاب مشرف ہونا چاہتا ہوں. اب یہ لڑکا دوبارہ گیا اور امام سے کہا کہ یہ فلاں استاد، یعنی جس سے پڑھ رہا ہوں، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ راہ راست پر ہیں
اور مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملاقات اگر آپ سے نہیں ہوتی امام کی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جس سے ملے وہ معتبر شخص، متقی شخص یا اللہ کی رضا کا حامل. بغیر ملے بھی آپ امام کو راضی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو واقعہ ملتا ہے وہ مسجد جمکران کے حوالے سے ہے، اور بہت مشہور مسجد سہلہ کے بعد غالباً سب سے اہم مسجد کہ جس کی خود تعمیر میں امام نے تعمیر کے لیے حکم نامہ جاری کیا. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حسن بن محمد قمی نے اپنی کتاب تاریخ قمی میں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جمکران ایک زمانے میں، مسجد جمکران جو اس وقت جہاں پر ہے، وہ جمکران کا ایک گاؤں تھا جو قم سے علیحدہ تھا، 3 کلومیٹر 3 میل کے فاصلے پر ہے مرکزی شہر سے. تو وہاں پہ ایک شخص حسن بن مصلح یا حسن مصلح رہا کرتا تھا. آدھی رات کو اس کے گھر میں دق الباب ہوا. اس نے دیکھا کہ باہر کچھ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ وجیح نوجوان اس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں امام زمانہ بلا رہے ہیں. اب یہ بڑا پریشان ہوا، لیکن ان کی شخصیت، ان کی وجاہت شخصیت کی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سچ بول رہے ہیں. چنانچہ وہ اندر گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا تو باہر سے آواز آئی، یہ تمہارے کپڑے نہیں، تمہارے کپڑے فلاں جگہ ہیں. پھر چابی اٹھانے لگا تو کہا تم فکر نہ کرو، چابی کی ضرورت نہیں، دروازہ کھلا کر تم باہر آ جاؤ. یعنی ان کو علم غیب امام کے دوستوں کو، امام کے بھیجے گئے قاصدین کو تھا. اب یہ چلتا ہے ان کے ساتھ، اور چلتے چلتے اس مقام پر جہاں اس وقت مسجد جمکران ہے وہاں آتا ہے. وہاں آ کر دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہیں، تقریباً 60 کے قریب، اور آگے بیچ میں ایک تخت لگا ہوا ہے خوبصورت، جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے، اس پہ خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے. اور اس نوجوان کے سامنے ایک اور صاحب ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں. یعنی جیسے کوئی اسسٹنٹ یا مینیجر اپنے باس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس شخص کو، یعنی حسن ابن مصلح کو، امام کے پاس لے جایا جاتا ہے، جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ امام ہے، اور جو بزرگ ان کو کتاب دکھا رہے ہیں وہ خضر علیہ السلام ہیں. امام ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو زمین ہے، یعنی جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کی ملکیت میں ہے، حالانکہ یہ جگہ مسجد کے لیے مختص ہے، اور اس شخص کا نام حسن بن مسلم ہے. اور اس کو کئی مرتبہ تنبیہ کی گئی کہ یہاں پہ زراعت نہ کرو. وہ یہاں پر زراعت کرتا ہے، اپنا ہل چلاتا ہے اور یہاں سے منافع کماتا ہے. ہم نے کئی مرتبہ اس کو تنبیہ کی، خدا نے تنبیہاً اس کے 2 جو ہے وہ بیٹے اٹھا لیے تاکہ وہ سدھر جائے، لیکن وہ نہیں سدھر رہا. اس کو جا کے کہو کہ اب تم پر خدا ایک ایسا عذاب بھیجے گا کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو امام نے جب یہ کہا تو حسن بن مصلح نے کہا کہ یا امام، کوئی نشانی میرے ساتھ متعین کر دیں تاکہ جب میں لوگوں کو بتاؤں تو لوگ میری بات پر یقین کریں. امام کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا کام بات پہنچانا ہے اور نشانی ہم مقرر کر دیں گے. اور پھر یہ کہا کہ دیکھو اس شہر میں، یعنی شہر قم میں، ابو الحسن نامی ایک استاد ہیں، ان کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ وہ حسن بن مسلم کے پاس جا کر جو کچھ اس نے کمایا ہے اس زمین سے وہ منافع اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور اس کے بعد علاقہ رحق، ایک علاقے کا نام تھا جو غالباً قم کے آس پاس تھا، وہاں پہ امام کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ زمینیں ہماری ہیں، اس کی آمدنی بھی اس میں شامل کر لو اور اس سے اس مسجد کی تعمیر شروع کرو. اور پھر
امام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو جو لوگ یہاں پہ نماز پڑھیں ان سے کہو کہ یہاں پر 4 رکعت نماز انجام دیں، 2 رکعت اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید، اور ذکر سجدہ ذکر رکوع بھی 7 مرتبہ، یہ نماز تحیۃ المسجد کہلاتی ہے۔ پھر امام نے کہا کہ ایک اور نماز جس کو نماز صاحب الزما کہتے ہیں پڑھو، وہ کس طرح کہ ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھاؤ تو 100 مرتبہ اس جملے کو دہراؤ، اس کے بعد سورہ توحید، اس کے بعد 7 مرتبہ ذکر سجدہ ذکر رکوع، اس کے بعد کلمہ تحلیل لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کے بعد تسبیح ظاہرہ، اس کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ درود۔ اچھا، یہ دونوں نمازیں مسجد جمکران میں دیواروں کی لکھی ہوئی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں بہت خشوع و خضوع سے۔ دوسری نماز جو نماز صاحب الزما کہلاتی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نماز کو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آخر میں دعا ہے جو کتابوں میں منقول ہے، وہ دعا پڑھیں اور آخر میں فلاں فلاں کا نام لیں جس سے آپ کو خطرہ ہے، دشمن ہے خصوصی طور پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ پھر امام نے یہ بھی کہا کہ ان 4 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایسا ہی ہے اس مسجد میں جیسے کہ کسی نے مسجد بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔ پھر امام نے یہ کہا، جب جانے لگا یہ شخص حسن بن مصلح، تو امام نے اس کو دوبارہ بلایا کہ دیکھو یہاں پر جعفر کاشانی نام کا ایک گڈریا ہے جس کے پاس بہت ساری بھیڑیں ہیں، ان بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ تم لے لینا جس پہ 7 دھبے ہوں گے، 3 ایک طرف اور 4 ایک طرف، اور وہ بھیڑ لے کے ذبح کرنا اور اس کا گوشت ان لوگوں کو کھلانا کہ جو بیمار ہیں، جو بیمار ہوگا وہ انشاءاللہ اس گوشت کو کھانے سے صحت یاب ہو جائے گا۔ یعنی یہ امام نے یہ نشانی بتائی کہ جس سے لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعی حسن مصلح جو ہے امام زمانہ سے ملاقات کر کے آئیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس آ جاتے ہیں حسن مصلح، صبح تک انتظار کرتے ہیں، اور پھر صبح ابو الحسن نامی عالم دین جس کا امام نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ جا کر تم حسن بن مسلم سے، تینوں کے ناموں میں اتفاقاً حسن آتا ہے، جس شخص کو امام نے بلایا اور ہدایت دی حسن ابن مصلح، اور جس شخص سے کہا کہ وہ اپنی زراعت کی آمدنی دے حسن بن مسلم، اور وہ عالم دین جو کہ قم میں تھے جن کے ساتھ یہ حسن بن مصلح گیا، ابو الحسن۔ اب جب یہ حسن بن مسلم کے پاس، ابو الحسن کے پاس پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا خادم باہر ٹہلے لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آقا جو ہیں آپ ہی کے انتظار میں ہیں۔ چنانچہ یہ اندر داخل ہوتے ہیں اور ابو الحسن ان کو نام لے کے پکارتے ہیں، اے حسن بن مصلح سناؤ کیسے آنا ہوا ہے، اور یہ پوری رودات سناتے ہیں کہ امام نے اس طرح کہا ہے اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں چلنے کو، کیونکہ آج ہی امام میرے خواب میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حسن بن مصلح نامی شخص جمکران سے تمہارے پاس آئے گا اور وہ اس طرح بیان کرے گا، اور جو کچھ وہ کہے اس پہ یقین کرنا اور جو ہدایت دے اس پر عمل کرنا، یعنی وہ ہدایت امام کی ہدایت۔ اب یہ دونوں جاتے ہیں جمکران کی طرف، اتفاق سے وہ گڈریا نظر آتا ہے، وہ شخص نظر آتا ہے کہ جو حسن بن مسلم جو وہاں پہ زراعت کر رہا تھا اور اس وقت بھی وہ مصروف تھا، اس کو جا کے حسن بن مصلح تمام رودات سناتے ہیں، اور وہ اپنے گناہ سے، اپنی لغزش خطا سے تائب ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں اور جو بھی میں نے آمدنی 3-4 سال میں کمائی ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ دینے کے بعد وہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں جس کے بارے میں امام نے کہا تھا کہ اس کا بہت بڑا ریوڑ ہے، تو اس ریوڑ میں جا کر اس بکرے کو تلاش کرتے ہیں جس کے بارے میں امام نے کہا تھا کہ 7 دھبے ہوں گے، 3 ایک طرف 4 ایک طرف۔ بکرا، تو بکرا لے کر وہ آئے اور اس شخص سے کہا کہ یہ اس شخص کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، اور امام نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو پیسے دے دینا، اگر تمہارے پاس نہ ہو، اگر کسی کے پاس نہ ہو تو تم اپنی طرف سے ادا کر دینا۔ تو وہ پیسے ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن اس شخص نے عجیب بات کہی کہ بھائی مجھے نہیں معلوم یہ بکرا میرے ریوڑ میں کہاں سے آ گئی، میں تو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اور میں نے اس کو پکڑنے کی بھی کوشش کی، یہ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہا، آپ نے پتہ نہیں کس طرح پکڑ لیا۔ تو اس کی قیمت بھی، تو ہم لوگ بھی بعض اوقات سوچتے ہیں کہ امام کو مل گیا لیکن امام نے خرچہ کروا دیا، تو امام تو یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ جو ہماری زیارت کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ اس زیارت کے پیسے پلٹا دے گا، بلکہ برکت دے گا۔
تو اس کو ذبح کیا گیا، لوگوں میں اعلان کیا گیا بھائی جو جو بیمار ہے وہ آ جائے، اس کا گوشت کھائے اور وہ انشاءاللہ صحت یاب ہوگا۔ لوگ آئے، ضیافت ہوئی، لوگوں نے کھایا اور الحمدللہ جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی بیمار تھے وہ سب کے سب صحت یاب ہو گئے۔ اچھا وہاں پہ جب گئے تھے وہ لوگ، حسن بن نصلہ صبح وہ جگہ دوبارہ دیکھنے کے، جو کچھ میں نے رات میں امام سے بات کی تھی کہ واقعی وہ ایسا ہے، تو دیکھا وہاں پہ چاروں طرف زنجیر سے امام نے نشان لگا دیا ہے جیسے ہم روپ یا رسی لگاتے ہیں، اور میخیں ٹھکی ہوئی ہیں، کیلیں۔ تو ابو الحسن نے جو عالم دین گئے تھے، انہوں نے ان میخوں کو اور ان زنجیروں کو اٹھا لیا اور وہ اپنے ساتھ قم لے گئے شہر، اور کہتے ہیں قم شہر میں جب بھی کوئی بیمار پڑتا وہ ابو الحسن کے پاس آتا اور ابو الحسن وہ زنجیریں جو ہے اس کے بدن سے مس کرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا، مثل عیسیٰ معجزہ امام نے دکھایا۔ کہتے ہیں کہ ابو الحسن کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا بیمار پڑا، تو لوگوں نے کہا چلو ہم پھر وہی کرتے ہیں کام جو پہلے کیا کرتے تھے کہ صندوق کھول کر ہم زنجیریں نکالتے ہیں اور اس سے مس کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب زنجیر کھولا، وہ صندوق کھولا تو وہ زنجیریں غائب، یعنی بس اب وہ معجزہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بہرحال امام کے حکم سے یہ مسجد بنی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام کے اہل قم کے بارے میں ویسے بھی بہت ساری روایات ہیں ان کی فضیلت کے ضمن میں، کہ جب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا تو اہل قم جنت میں جا چکے ہوں گے، یا اہل قم کا حساب کتاب خود ان کی قبر میں ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل قم کو قم اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر کثیر تعداد میں امام کے ساتھ قیام کرنے والے امام کے ساتھ جڑیں گے، اور وہ جگہ جہاں پر امام کے ساتھ وہ ملیں گے وہ مسجد جمکران، تو اس اعتبار سے بڑی معتبر مسجد ہے کہ امام کے چاہنے والے یہاں رہتے ہیں۔ قم شہر میں سب سے زیادہ امام کی بیعت کرنے والے ہوں گے، مسجد جمکران سے خصوصی طور پر جو ہے وہ امام کی بیعت کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو آج بھی یہ جگہ خصوصی طور پہ شب بدھ اکثر لوگ جب زیارت پہ جاتے ہیں تو قافلے والے بھی شب بدھ کی مناسبت سے ضرور لے کے جاتے ہیں، اور واقعی جو لوگ گئے ہیں ان کا یہ مشاہدہ ہے، ان کی یہ فیلنگز اور احساسات ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی امام آئے ہوئے ہیں۔ جس طرح وہاں پہ لوگ جوش و خروش سے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ جاتے ہیں، جس طرح آپ کو ریسیو کیا جاتا ہے، لگتا ہے کہ شاید بس آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جیسے کلاس میں آنے والے، تاخیر سے آنے والے بچے کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا کہاں رہ گئے تھے، استاد کب سے آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹ ہو گئے، لاؤ مجھے اپنی جوتے دو میں رکھ دیتا ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ تو وہاں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہم وہیں پر تھے ایران کی زیارت سے، تو واقعی جو منظر تھا شاید انسان کے اندر وہ جوش و خروش نہ ہو، لیکن جب وہ جاتا ہے جو وہاں والنٹیئرس خدام کھڑے ہوتے ہیں وہ اس جوش و خروش سے آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ یو آر سم تھنگ ویری اسپیشل، اور امام اندر موجود ہیں، بس وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ لیٹ ہو گئے، آپ تاخیر سے آئے، تو آپ گھبرا کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں کہ واقعی امام بیٹھے ہوں گے، پھر وہاں جو توسل ہو رہی ہوتی ہے، جو لوگ گرہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کھو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ گاڑی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، گھر آ رہے ہوتے ہیں، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، پھر جب رات کو سونے سے پہلے یاد آتا ہے کہ میں تو امام سے ملنے گیا تھا اور میں اپنی ضروریات میں جو ہے وہ مشغول ہو گیا۔ تو واقعی بڑی بابرکت، پرنور اور مقدس مسجد ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی انسان پہ ایک کپ کپی، ایک لرزہ سا طاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اس کی زیارت کرائے اور امام کی زیارت سے مشرف قیادت کرے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تو آپ نے اس مسجد جمکران کے واقعے میں دیکھا کہ فقط ابو الحسن اس کے مرکزی کردار، بلکہ مرکزی کردار تو حسن بن مصلح جن کو امام نے بلایا اور تمام ہدایات دی۔ اصولاً تو ابو الحسن کو بلانا چاہیے تھا، وہ عالم دین تھے۔ تو ایک عام آدمی بھی امام سے ملاقات کر سکتا ہے، بلکہ بدرجہ اولا کر سکتا ہے بنسبت ایک عالم اور عابد کے۔ تڑپ ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی آدھی رات کو تکلیف دی، ہماری نیند خراب کر دی، یا جو ہے میں کیوں جاؤں، میں کسی اور کو کہہ دوں۔ تو تڑپ ہو، شوق ہو کہ امام مجھ سے کوئی کام لے لے، اور آپ تک کوئی ضرورت، کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی ضروریات کا آپ سے وابستہ ہونا بھی ایک قابل فخر بات ہے کہ آپ اللہ کی گڈ بک میں ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ کوئی آپ سے قرض لینے آ رہا ہے، کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، کوئی پریشانی کا حل معلوم کر رہا ہے، کوئی آپ سے پڑھنے کے لیے آ رہا ہے،
تو اب یقیناً وہ شخص آپ سے کمتر بھی ہو سکتا ہے، برتر بھی ہو سکتا ہے، عموماً کمتر ہوتا ہے، مالی اعتبار سے کمتر ہوتا ہے، علمی اعتبار سے کمتر ہوتا ہے، بعض اوقات ہم جھڑک دیتے ہیں، بعض اوقات ہم اگنور کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہم توجہ نہیں دیتے. ہو سکتا ہے اس کو خود اللہ نے، ہو سکتا ہے اس کو خود امام زمانہ نے بھیجا ہو کہ جاؤ فلاں سے، اور ہو سکتا ہے یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہو کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں نا MT کیٹ ہوتا ہے، انجینئرنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، میڈیکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، CA کا ٹیسٹ ہوتا ہے، IBA کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو یہ سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوں جو امام زمانہ آپ سے لے رہے ہوں کہ میں اسے 2-4 کام کرنے کا کہتا ہوں، فلاں فلاں کی مدد، خصوصاً لوگوں کی مدد کے حوالے سے، اور اگر یہ اس میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کو اپنی زیارت کرواؤں گا، یا اس کو میں کوئی اپنا بڑا ٹاسک دوں گا، یا میں اپنے کاموں میں اپنی ٹیم میں شامل کروں گا بطور صالحین، بطور نجبہ، بطور اوتاد ابدال وغیرہ مثلا. تو ایک عام آدمی حسن بن مسلح بھی امام کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہے، اور عالم دین بھی. اس کے بعد تیسری اہم مسجد جو عموماً لوگ اگنور کرتے ہیں اور ایران جانے کے باوجود وہاں نہیں جاتے، وہ ہے مسجد امام حسن مجتبیٰ، جو کہ تہران سے قم جاتے ہوئے الٹے ہاتھ میں بس اسٹینڈ جو پہلے کسی زمانے میں تھا پڑتی ہے. اس کے حوالے سے مسجد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. ایک درود پڑھ دے محمد والے میں. اس کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. ایک استاد مدرسے کے، جو مدرسے میں لوگوں کو نماز فجر کے بعد وضو کرنا سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، ان سے منسوب ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صبح کے وقت کچھ لوگ 3 انہی کے شاگرد آئے جو میکینک تھے گاڑی کے، اور کہا کہ ہم مسجد جمکران جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں بطور استاد، بطور رہنما، دعائیں کروائیں. تو اس استاد نے، جن کا نام تھا استاد عسکری کرمان شاہی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں کہاں اس قابل کہ آپ کے لیے دعا کرواؤں، آپ کسی اور کو لے جائیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی کو چلنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری رہنمائی کریں. اب یہ تینوں چاروں جو ہے وہ چلتے ہیں گاڑی میں، عین اس جگہ جہاں پہ اس وقت مسجد امام حسن مجتبیٰ ہے، قم اور تہران کی سڑک پر الٹے ہاتھ پہ، قم تہران سے قم جاتے ہوئے جہاں پہلے بس اسٹینڈ ہوا کرتا تھا، وہاں گاڑی خراب ہو جاتی ہے. ابھی تو میکینک خود تھے، یہ اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھئی کیا مسئلہ ہے گاڑی میں. اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں ذرا سا رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں پانی لے کر. یہ استاد جاتے ہیں، سامنے ایک نشیب و فراز کی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں جیسے ہی بیٹھنے لگتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ سید، جن کے سر پہ سبز عمامہ، سفید قبا، سفید دانت، زرد جوتے اور انتہائی خوبصورت وجہ، ہاتھ میں ایک بڑا سا نیزہ لیے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے، ٹینک تو بندوق کا زمانہ ہے اور یہ نیزہ لیے یہاں پہ کھڑا ہے. خیر بہرحال جب وہ بیٹھنے لگتے ہیں تو وہ سید النسل شخص کہتا ہے کہ یہاں نہ بیٹھو، یہ جگہ مسجد کے لیے ہے. اب وہ جلدی میں ہوتے ہیں، اجنبی تھے اس جگہ میں، وہ بات مان لیتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں. واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی مسجد تو بنی نہیں ہے اور آپ مجھے منع کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس ویران و بیاباں میں آپ کیا مسجد بنائیں گے؟ کیا آپ معمار ہیں؟ آپ خود بلڈر ہیں، کوئی مزدور ہیں؟ اور یہاں کس کے لیے مسجد بنا رہے ہیں آپ؟ کیا جن اور ملائکہ آ کے نماز پڑھیں گے؟ یعنی ایک استاد جس طرح بات کرتا ہے، تھوڑی سی طنز بھرے لہجے میں انہوں نے بات کی. تو جو سید النسل بزرگ سامنے کھڑے ہوئے تھے، بڑی وجیح نوجوان، انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہاں انشاءاللہ ضرور مسجد بنیں گی، اور جن و ملائکہ نہیں بلکہ انسان یہاں پر نماز پڑھیں گے، اور یہاں پہ آبادی بھی ہوگی. وہ کہنے لگے کہ بھائی آبادی تو ہے نہیں، آبادی بھی ہوگی یہاں پر. کہنے لگے آپ یہ نیزہ لے کے کیا کر رہے ہیں، بندوق تو ٹینک کا زمانہ ہے. کہنے لگے میں اس نیزے سے مسجد کی حد بندی کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ مستطیل جو میں نے بنایا ہے، یہاں پہ مسجد کی محراب ہوگی، اور یہ جو جگہ ہے یہ بیت الخلاء کی جگہ ہے. اور یہ بھی کہا کہ جہاں آپ بیٹھ رہے تھے وہ شہید کے خون کی جگہ تھی، جہاں پہ شہید کا خون گرا تھا، جہاں پہ میں نے آپ کو منع کیا تھا. اور یہ جو بیت الخلاء کی جگہ ہے، یہاں پہ دشمن رسول کا خون گرا تھا. پھر کہا کہ یہاں پر
اس مسجد میں ایک لائبریری بھی بنے گی، تو کیا آپ اس لائبریری کے لیے کتاب ہدیہ کریں گے؟ کیونکہ وہ استاد تھے، استاد عسکری کرمان شاہی، اور ان کو ویسے بھی مطالعے کا شوق تھا، درس کا شوق تھا، تو وہ ان کی باتوں کو بڑا لائٹ موڈ میں لیتے ہیں استاد عسکری، اور کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو یہاں پر، پیران و بیابان میں جاؤ، جا کے کہیں پڑھو، مدرسے میں علم دین حاصل کرو، اور یہاں کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تم کہہ رہے ہو، بہتر تو یہ ہے کہ اپنے دل سے یہ خیال نکال دو۔ کون بنائے گا مجھے بتاؤ اس مسجد کو؟ کیونکہ ویران و بیابان جگہ تھی، پر نمازی نہیں، اور دوسری بات ہے کہ کون آ کے اپنا وقت یہاں ضائع کرے۔ تو وہ عربی النسل جو شخص تھے انہوں نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ تمام لوگوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ غالب ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ تم اپنی چال چلو، اللہ اپنی چال چلتا ہے، اللہ چال چلنے میں سب سے زیادہ کامیاب ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے۔ اور یہ کہا کہ تم اس مسجد کی لائبریری کے لیے کچھ ڈونیٹ کرو گے، عطیہ دو گے؟ تو مسکرات انہوں نے کہا کہ اگر بن گئی تو دے دوں گا، زندہ رہا تو دے دوں گا، یعنی اگر بنے گی پتہ نہیں 400-500 سال بعد بنے گی، ابھی تو کوئی میری زندگی میں تو نظر نہیں آتا کہ یہاں پر لوگ آ کے نماز پڑھیں یا آبادی ہو، بنے گی تو دے دوں گا، اور میرے زندہ رہا تو انشاءاللہ ضرور دے دوں گا۔ ویسے میرا مشورہ تم کو یہی ہے کہ تم جا کے مدرسے میں پڑھو، درس دو، اور یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ تو شخص نے یہ کہا کہ آپ جس سے ملیں، یعنی جو شخص اس مسجد کو تعمیر کرے گا اس کو میرا سلام ضرور پہنچائیے گا۔ یہ کہہ کر یہ استاد عسکری پلٹتے ہیں اپنے 3 شاگردوں کے پاس جو کہ گاڑی کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو استاد نے پوچھا کیا گاڑی ٹھیک ہو گئی؟ ابھی ٹھیک ہوئی ہے، جیسے ہی آپ آ رہے تھے اتفاقاً ہم اتنی دیر سے انجن کھولے بیٹھے تھے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ کو آتا ہوا دیکھ کے ہم پریشان ہوئے کہ گاڑی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی اور استاد محترم آ رہے ہیں۔ تو اتفاق سے ہم نے دیکھا ایک تار اوپر کو اٹھا ہوا تھا جس کی وجہ سے گاڑی نہیں چل رہی تھی، جب اس کے نیچے دیکھا کیوں اٹھا ہوا ہے تو ایک ماچس کی تیلی نظر آئی، ہم نے وہ تیلی جیسی ہٹائی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اور یہ سب اس وقت ہوا جب آپ آ رہے تھے، یعنی لگ رہا تھا یہ سب کچھ یعنی گاڑی کا خراب ہونا اس وجہ سے تھا کہ استاد عسکری ان صاحب سے ملے۔ انہوں نے کہا ویسے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو استاد نے کہا کہ دیکھا نہیں وہ خوبصورت نوجوان عربی النسل، میں اس سے باتیں کر رہا تھا، یہ دیکھو وہ جا رہا ہے یا وہاں کھڑا ہوا ہے، تو وہ قریب ہی تھی جگہ، تو جیسے ہی مڑے تو پتہ چلا وہ چٹیل میدان، کوئی نشیب و فراز نہیں، بالکل ہے، اور جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا، دور سے تو نظر آ جاتا ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی۔ تو وہ حیران کہ وہ شخص کہاں چلا گیا اور یہ زمین بالکل ہموار کیسے ہو گئی۔ خیر یہ بیٹھے اور وہ سوچوں میں غلطاں تھے، ابھی تک نہیں پہچانے کون تھا۔ ابھی مسجد جمکران پہنچتے ہیں، مسجد جمکران میں جو نماز صاحب الزماں ہے وہ پڑھنے لگے، وہ 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد کلمہ تحلیل، اس کے بعد تسبیح ذرا، اس کے بعد سجدے میں جا کے 100 مرتبہ درود پڑھنا ہوتا ہے۔ تو سجدے میں جیسے جانے لگے ایک بزرگ آئے اور کہا السلام علیکم یا استاد عسکری۔ انہوں نے دیکھا بھی نہیں کون ہے، بس آواز سنی، وہ اس وقت سجدے میں جا رہے تھے، تو ان کو نظر آیا کہ یہ آواز جو ہے محسوس ہوا کہ میں نے سنی ہے، اور ابھی سنی ہے، ابھی سنی ہے، نہیں آج کل میں سنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی تو ذرا میں مصروف ہوں، میں سجدے میں چلا جاؤں، 100 مرتبہ درود پڑھ لوں، پھر اٹھ کے دیکھوں گا۔ وہ سجدے میں چلے گئے، اسمارٹ بننے کے چکر میں رہتے ہیں نا ہم بھی کہ چھوڑو یہ کون ہے، ابھی تو ہم بزی ہیں۔ تو درود پڑھتے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں کہ کون شخص ہے، آواز ملتی جلتی ہے، میں نے سنی ہے۔ جیسے اٹھے تو غائب۔ اپنے سامنے ایک ضعیف شخص بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو یہاں صاحب آئے تھے جنہوں نے مجھے سلام کیا وہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اب ان کو یقین ہو گیا، پہلے شک تھا کہ یہ امام زمانہ خدا تعالیٰ کی آخری حجت امام مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ تقریباً 10 واقعات ہم لے کے آئے تھے، کتنے کون سا واقعہ؟ تیسرا واقعہ چل رہا ہے شاید، تو ہو سکتا ہے یہ 2 نشستوں میں ہو، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ چوتھا واقعہ، اس کا مطلب 6 واقعات ابھی اور رہتے ہیں۔ اللہ نے اگر انشاءاللہ توفیق دی تو پھر کبھی اس کو مکمل کریں گے مزید۔ ویسے کتابیں ہیں، ایک تو ملاقات امام زمانہ سید حسن ابتہی کی 40 غالباً یا 70 واقعات ہیں، اسی طرح محمد مجتہد امروہی کی، اس میں شاید 70 سے زیادہ
واقعات ہیں، اور بھی بہت سارے اور کتابیں جن میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. تو چند واقعات جن سے آپ کی تمنا میں اور آپ کی تڑپ میں اور شوق میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ واقعے ہم لے کے آئے. ورنہ تو ارادہ یہی تھا کہ درس کو چھوڑیں، بس اب واقعات ہی پڑھتے رہے ہم گھر بیٹھ کے، لیکن بات کو پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے تو اب یہ بے ہوش ہو گیا وہاں پہ، ان کو ہوش میں لایا گیا، اور اب یہ پریشان کہ یار یہ تو مسئلہ ہو گیا، میں نے امام کو مس کر دیا، سلام کر لیتا ان سے بات. اور میں نے کس لہجے میں بات کی وہاں جب میں تھا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا معاملہ ہے نا، کہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، پتہ چلا خضر علیہ السلام کے سامنے وہ مونٹیسری کے اسٹوڈنٹ. تو استاد عموماً اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے سے کم عمر ہر شخص کو وہ شاگرد سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنا. تو یہ بھی افسوس اور ان کو ایک احساس ندامت پشیمانی تھا کہ میں نے امام سے اس طرح بات کی، سلام بھی نہیں کیا، پہچانا بھی نہیں. ابھی آئے واپس تہران اور اپنے کسی استاد یا کسی معتبر عالم دین سے تمام گفتگو سامنے رکھی. تو انہوں نے کہا کہ اب تم جانا تہران قم، تو اس جگہ دوبارہ دیکھنا کہ مسجد ہے کہ نہیں. اگر مسجد تعمیر ہو گئی تو یقیناً یہ امام زمانہ ہے. اتفاق سے کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کو باغ بہشت زہرا، قبرستان بہشت زہرا آپ نے دیکھا ہوگا، جب تہران سے قم کی طرف آتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ یہ پڑتا ہے، شہداء کا قبرستان ہے. اور ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پہ رہتے ہیں پاکستانی، انہوں نے بھی وہاں پہ بک کرائی ہوئی اپنی قبر، یعنی اتنا شوق ہے وہاں پہ دفن ہونے کا. تو بہرحال تو اس بہشت زہرا میں آئے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ 2 مینار اسی جگہ بس اسٹینڈ پہ. اب ان کا دل کی دھڑکن جو ہے ان کی تیز ہو گئی کہ یہ تو مسجد بن گئی، اسی جگہ بنی جس کو میں چیلنج کر رہا تھا، اور ابھی بنی، چند سالوں کے اندر بن گئی. ابھی تدفین کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا سا میں آتا ہوں مل کے. وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے بنائی. انہوں نے کہا اچھا آپ نے دیکھو وہاں حلوے والوں کی دکانیں ہیں، ابھی بھی آپ کو وہاں ملیں گی. تو محمد حسین سوہان والے، سوہان وہ جو حلوہ ہوتا ہے ایران کے لوگ، یہاں سوہن حلوہ جو لوگ لے کر آتے ہیں زیارت سے جب جاتے ہیں، محمد حسین سوہان والے کے بچوں نے بنایا ہے، 2 بیٹوں نے بنایا ہے. اب یہ جاتے ہیں محمد حسین سوہان والے جو 2 لڑکے تھے ان کے پاس. تو انہوں نے کہا یہ مسجد آپ نے بنائی ہے؟ کہ نہیں ہم نے نہیں بنائی ہے، کسی اور نے بنائی ہے. کہ کس نے بنائی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ کہ اس کا نام ہے حاجی ید اللہ رجبیان. اب ید اللہ جو نام سنا انہوں نے، یہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر ہوش میں آیا تو کہہ لیں کیا نام بتایا؟ کہہ لیں گے حاجی ید اللہ رجبیان. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ان کا نمبر دے سکتے ہیں؟ ان کا نمبر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہیں گے ٹھیک ہے آپ شب جمعہ آ جائیں ملاقات کے لیے. اب یہ واپس تہران آتے ہیں اور 400 کتابیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو امام نے کہا تھا کہ اگر یہ مسجد بن گئی تو کیا تم کتابیں ہدیہ کرو گے، 400 کتابیں لیں اور پہنچ گئے ان کے پاس، ید اللہ کے پاس، اللہ کے ہاتھ کے پاس، رجبیان کے پاس. فون کیا اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کون ہے، کہاں سے آئے، اور آپ نے میرا پتہ کیسے لیا، اور آپ کتاب کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں اس مسجد کے لیے کوئی ہدیہ نہیں لیتا. اچھا اس شخص کی عادت تھی پوری تعمیر مسجد میں کبھی بھی اس نے کسی سے ہدیہ نہیں لیا. تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ بھائی امام نے تو مجھے کہا تھا اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا، زندہ رہا مسجد بنی تو میں کتابیں لاؤں گا، تو مجھے ہدیہ کرنا ہے. تو پھر ید اللہ نے بھی کہا کہ جب میں مسجد بنا رہا تھا تو بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا اور میں بعض اوقات پیسے کی کمی کا شکار ہو جاتا تھا، لیکن یہ میں نے سوچ رکھا تھا میں کسی سے نہیں لوں گا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اس جگہ نہیں تھا، اپنی دکان پر تھا، جو مستری کا استاد تھا، ٹھیکیدار جسے کہتے ہیں، کہ اس کے پاس ایک عربی النسل وجی نوجوان آیا اور اس کو کہا کہ یہ 50 تومان لے لو اور مسجد میں لگا دینا، یعنی اس کو دے دینا. کس کو؟ ید اللہ رجبیان کو. انہوں نے کہا یہ اس کا بنانے والا کسی سے پیسے نہیں لیتا. تو کہنے والے نے کہا سختی سے کہ نہیں، اس کو بولو یہ میں نے دیے اور یہ لے لے گا. اب یہ جب گیا اور رجبیان کو یہ پیسے دیے تو اس پہ لکھا ہوا تھا برائے مسجد امام حسن مجتبیٰ، یعنی گویا امام نے اس مسجد کا نام بھی مختص کر دیا. اللہم صلی علی محمد.
اب یہ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ لے تو لیا، 2-3 دن بعد ایک بیوہ آئی، اس کو ضرورت تھی پیسوں کی، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، وہ نکال کے دے دیے کہ میں ڈال دوں گا اپنے. اور بیوہ جب چلی گئی تو ان کو ہوش آیا کہ اس پہ تو لکھا ہوا تھا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. ہو سکتا ہے امام نے ان کا یہ مان رکھا کہ میں کسی سے نہیں لوں گا اور بس میں اپنے پیسوں سے کروں گا، اور قبول بھی کر لیے اور کسی کے پیسے بھی نہیں لگے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جب سے وہ 50 تومان اس مسجد کے لیے آئے، اس کے بعد سے اتنی جلدی مسجد تعمیر ہوئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا اور میں حیرت میں رہا. بہرحال اس پورے واقعے میں پھر آپ دیکھیں کہ ایک استاد، ایک عالم دین مدرسے میں پڑھانے والا امام سے ملاقات کرتا ہے، لیکن مسجد کی تعمیر کس کے ہاتھ ہوتی ہے؟ ایک تاجر، ایک دولت مند، ایک عام شخص. ٹھیک ہے متقی پرہیزگار ہوگا لیکن بہت بڑا عالم دین نہیں تھا. تو جو لوگوں نے ذہنوں میں بٹھا رکھا کہ ہم عالم دین بنیں، مجتہد بنیں، کسی بڑے مقام پر پہنچیں، عابد بنیں اور شب بیداری کریں، دن میں روزے رکھیں، پھر شاید ہم امام کو پہنچ پائیں گے. نہیں، سخاوت کرنے والا، لوگوں سے عفو و درگزر سے پیش آنے والا اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا. آخری واقعہ جو اس زمین میں ہے، چوتھی مسجد جو کہ ایران میں مشہد کے ایک محلے سعد آباد میں ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ وہ کس طرح بنی اور اس کے کیا فوائد و ثمرات حاصل ہوئے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے کہتے ہیں ایک زمانے میں مشہد کے علاقے سعد آباد میں بہائیوں کا بڑا زور تھا، اور یہ اپنی خرافات اور باطل عقائد لوگوں میں پہنچاتے تھے. تو عالم دین غالباً خود سید حسن ابتہی یا ان کے دوست وہاں موجود تھے. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم یہاں پہ ایک مسجد بنائیں، امام سے منسوب کریں اور یہاں پر مدرسہ، مباحثہ، علمی ترویج، تبلیغ کے لیے اہتمام کریں، شاید یہ زور کم ہو جائے. مسجد بنائی اور اس کا نام مسجد صاحب الزمان امام کے نام پر رکھا. اور کہتے ہیں لوگوں نے آنا شروع کیا، پھر وہاں پہ بسنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ بہائیوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہونے لگی. کہتے ہیں وہاں پہ ایک دکاندار تھا جو جانے کا نام نہیں لے رہا تھا اور وہاں پہ مومنین سے لڑتا بھی تھا. ایک دفعہ ایک عالم دین سے، انہی عالم دین سے جنہوں نے مسجد بنانے کے لیے کافی کام کیا، جھگڑا ہو گیا، بہت برا بھلا کہا. یہ عالم دین بیچارے کچھ کہے بغیر واپس آ گئے. کہتے ہیں کہ اس بہائی کو رات میں دل کا دورہ پڑا اور صبح جو ہے اسی وقت غالباً اس نے کہا کہ بھی فلاں شخص جو کہ شام کو میری دکان پر آیا تھا جس سے میں نے جھگڑا کیا اس کو بلا دو. اب یہ گئے عالم دین جن سے جھگڑا ہوا تھا، جن کی اس نے بے عزتی کی تھی، گستاخی کی تھی. کہا کہ رات کے وقت یعنی صبح کا یہ وقت ہے اور وہ بات کر رہا ہے دکاندار، رات کے وقت تمہارے 12ویں امام میرے گھر میں تشریف لائے اور سختی سے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی تو تم اس مرض میں مر جاؤ گے، یعنی کافر مرو گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گے، اور اگر اب تم نے توبہ کر لی تو تم بخشے جاؤ گے. تو میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے توبہ کر لی ہے اور اب مذہب تشیع پر آ گیا ہوں. تم گواہ رہنا اللہ تعالیٰ کے حضور روز محشر میری جو ہے گواہی دینا میرے اس قبول ایمان کی. اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کافی طویل مدت جیا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مراکز مہدویت ہیں جو امام زمانہ کے حوالے سے یا امام زمانہ کے کہنے سے وجود میں آئے، جہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں اور لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، یا تو وہ امام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہاں معجزات ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان جو ہے وہ اس کا ایمان جلا پاتا ہے. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ وقت ملا تو ملاقات امام زمانہ کے حوالے سے علماء کے واقعات، عوام کے واقعات انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام کی زیارت سے مشرف فرما، اور سب سے بڑی دعا ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ جو لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور کیا جا سکے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو مقروض ہیں ان کے
قرضوں کو ادا فرما، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔